میری بیوی کو آج تک کسی مرد میں نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزہ تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کئی سالوں سے فلج زدہ تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوتی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے آپ کو، پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن جلدی گھر آیا تو دیکھا بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرا ہوش فنا ہو گیا، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے آج میں اپنی کریانے کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے نمرہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بولا، نمرہ یار میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اب اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فلج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر پر ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جس کو میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی، میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا۔ تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا اور میری بیوی عبادت کر رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا تھا، کیا ہوا جو اگر نمرہ میرے لیے چائے بنا دیتی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا شاید وہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، اس میں درد تھا شاید۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے بہانے سے امی سے پوچھنے لگا کہ امی نمرہ کیسی ہے؟ میری شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے نمرہ کا نام سنتے ہی ناگوار سے منہ پھیر لیا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی نمرہ اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نہ میں سر ہلا دیا۔ مجھے امی کے اس رویے نے سوچ میں ڈال دیا تھا، کیا نمرہ میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا تبھی نمرہ امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، تو میں اپنی نمفل سے فرات پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا کہ امی کو نمرہ کی کس بات پر غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو نمرہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھے ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کی اس طرح سے خیال نہ رکھ پاتی۔ میں نمرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرہ تم بھی کہتی ہوں گی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے؟ نمرہ ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں بھی۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ مجھے نیکیوں کا ٹھاٹھ مارتا سمندر نظر آتی ہیں جس میں جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس مجھے نمرہ کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نمرہ بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائے۔ میں لیکن کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی کمرے میں آتا تو عبادت میں ہی مشغول رہتی تھی۔ پھر میں اسے کس منہ سے کہتا کہ نمرہ تم میرے لیے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی بیوی کی صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا نمرہ کھانا لے آؤ۔ نمرہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے، یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی دراصل اسد میں نے بھی کھانا نہیں بنایا، آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں، تو 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا اور میری دل جوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تو تم سے شادی کر کے پھنس ہی گیا ہوں۔ تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال نہیں پوچھا، کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی، اگر تمہیں عبادت کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کیوں کی؟ گھر کے کونے میں کرتی رہتی عبادت۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصے اور جھلجھلاہٹ نے میرے منہ سے یہ الفاظ نکال دیے تھے۔ نمرہ میری باتیں سن کر رونے لگی، تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ وہ روتی ہوئے بولی اسد دراصل میں عبادت کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں۔ نمرہ کی بات سن کر میں دھک سا رہ گیا تھا۔ میں بولا نمرہ تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا، وہ سیاہ نشان تھا۔ نمرہ بولی میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا، وہ بولا کہ اس کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ بزرگ کے قدموں میں جا گری اور بولی اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، اس مصیبت کا کوئی توڑ کاٹ دیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ جب اس بچے کی شادی کرو تو اسے نصیحت کرنا کہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور رات دن عبادت میں مشغول رہے۔ جس قدر یہ عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نصیحت ٹلے گی۔ کہیں تم سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ میں نمرہ کی معصومیت پر ہنس دیا اور بولا نمرہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم بنا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہی۔ نمرہ میری بات سن کر گھبرا گئی اور بولی اسد میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں، آپ سے پہلے کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی میں نے کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا، آپ ہی میری کل کائنات ہیں، میں آپ کو اپنی ناحوسیت کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی، آپ خدا رہی 40 روز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے نمرہ کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی، وہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ نمرہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو گیا، مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، اس لیے وہ مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ خیر نمرہ کی بات سننے کے بعد اب میں کافی سکون میں ہو گیا۔ اب جب میں اسے عبادت میں مشغول دیکھتا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ وہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ نمرہ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھا تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، میں نے وہ کسی سے ڈر رہی ہوں، پھر وہ اشارے کر کے کہنے لگی کہ نمرہ کو طلاق دے دو۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ میں بولا امی آپ کیسی ماں ہیں جو میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ۔ تبھی نمرہ بھی امی کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی اسد آپ یہاں کب آئے ہیں؟ میں بولا ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ وہ بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تب امی بڑے آرام سے لیٹ رہی تھی۔ میں امی کے پاس جب بھی جاتا دن رات صبح
صبح شام تھوڑی ہی دیر بعد نمرہ وہاں آ جاتی تھی۔ اس بات کا تو یہی مطلب تھا نا کہ وہ وقف سے امی کو چیک کرنے آتی تھی۔ پھر نہ جانے امی یہ سب کیوں کہہ رہی تھیں۔ میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ نمرہ کو طلاق دے کر میری نرس کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صرف اپنے مطلب کی بات سوچتی تھیں۔ ان کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے۔ میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے ہی دن نمرہ نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھی تھی کہ اب نرس کو چھٹی کر دیں، میں امی کا خیال خود رکھوں گی۔ میں بولا نہیں نمرہ، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نمرہ ہے وہ امی کا خیال رکھا کرے گی، تم بس میرا خیال رکھا کرنا۔ میری بات سن کر نمرہ مجھ سے سخت خفا ہو گئی تھی۔ وہ بولی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ نمرہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی تو بہت تھا اور وہ امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اسے کہہ دیتا کہ پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو جاتی، اس لیے میں نے امی کی بات انسنی کر دی۔ میں دن گن کر کاٹ رہا تھا کہ 40 دن پورے ہو جائیں اور میں اور نمرہ اپنی رشتے کا آغاز کریں۔ نمرہ بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ دن کٹ کے ہی نہیں دیتے۔ دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بار یہ 40 دن بخیر عافیت گزر جائیں پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کیا کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں نمرہ کی باتیں سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو نمرہ بولی اماں کھانا نہیں کھا رہی ہیں، انہوں نے منہ مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا۔ میں نے ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے اشاروں سے سمجھایا، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے تھے۔ میں امی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں آپ کا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عورت سانس بننے کے بعد اتنی سنگ دل کیسے ہو جاتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معذور تھی، میری بیوی کی محتاج تھی، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے نمرہ سے کہہ دیا کہ امی کو کھانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسی ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو تھا کہ چلو امی تو بیمار ہیں اور بیماری میں انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک مجبور عورت کے ساتھ ضد کرتے رہو۔ میں نے جلدی سے امی کا دلیا اٹھایا اور ان کے پاس لے گیا۔ امی کی آنکھ سے ابھی آنسو رواں ہی تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ بیٹا میرے لیے میری نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر دی تھی، مگر میں نمرہ کی ناراضگی سے ڈرتا تھا، اس چیز کا میں نے یہ حال نکالا تھا۔ میں نے نمرہ سے کہہ دیا کہ میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا، وہ اپنی ایک نرس کو امی کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ نمرہ میری بات سن کر بہت بھوس سی گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ میرے دل میں شکر کیا کہ اس نے ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ میں اسپتال جا کر نرس کو لے آیا تھا۔ میں نے نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق ایک ایک بات مجھے بتانی ہے۔ میں نے اسے امی سے ملوا دیا اور میں اسے گھر چھوڑ کر خود کام پر چلا گیا۔ کام سے واپس آیا اور سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بولا سسٹر امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ وہ بولی اسد صاحب آج آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے کہ نرس اپنی بات مکمل کرتی نمرہ بھی وہاں گئی۔ وہ نمرہ کی تصدیق کر کے بولی آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں بولا نہیں یہ تو گھر میں ہی ہوتی ہیں، یہ جاب نہیں کرتی۔ نرس حیرت سے بولی تو پھر یہ مجھے صبح سے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں نے نمرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھی۔ وہ بولی دراصل اتنے عرصے سے دن رات امی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں نا، آج فارغ تھی تو میں اپنی نیند پوری کرنے لگی تھی۔ میں نے نمرہ کو بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ تم کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ باہر چلی گئی تو میں نے نرس سے کہا کھل کر بات کریں۔ وہ بولی آپ کی والدہ کی کنڈیشن نہایت کریٹیکل ہے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں اور یہ زخم بہت تکلیف دہ ہیں، ان میں کھجلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی والدہ مجبور ہیں۔ پھر خود سوچیے وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اسد صاحب اگر آپ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں کسی اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں یا پھر انہیں کسی اولڈ ہوم میں ہی بھیج دیں۔ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ کو مت پیدا کریں۔
میں نرس کی باتیں سن کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گھنٹہ بھر روتا رہا اور اللہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا رہا۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو میں گھر واپس آ گیا۔ نمرا بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایک دوست کی کال آ گئی تھی، میں وہی سننے باہر چلا گیا تھا۔ نمرا بولی، نرس نے امی کی کیا رپورٹ دی؟ میں بولا، سسٹر کہہ رہی تھی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مریضہ کی بھوک کم ہو گئی ہے، فزیوتھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے باہر سے ہی کھانا کھا لیا ہے، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا مگر نیند کہاں آنی تھی۔ مجھے رہ کر نرس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھٹکے سے کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نمرا الماری میں سے ایک سیاہ بیگ نکال رہی تھی۔ منہ نکال کر اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں نے دبے پاؤں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چھت پر جا رہی تھی۔ میں بھی جلدی سے چھت پر چڑھا گیا۔ تب سامنے کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ نمرا بولی، اس سیاہ بیگ میں نے اپنا سارا زیور اور پیسے وغیرہ ڈال لیے ہیں۔ اب میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی کو 40 دن ہونے والے ہیں۔ پھر اب تو گھر میں ایک نرس بھی آ گئی ہے۔ میں تم سے نہ تو دن کے ٹائم مل سکوں گی اور نہ ہی رات میں۔ آج بھی نرس نے میری شکایت میرے شوہر کو لگا دی تھی کہ میں دن بھر تمہاری بیوی کو گھر میں نہیں دیکھی۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے معلوم نہ پڑ سکا کہ میں چھت پر تمہارے ساتھ تھی۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے۔ وہ لڑکا بولا، ہاں یہ بیگ مجھے دے دو۔ اس نے پہلے کہ نمرا وہ بیگ لڑکے کو تھماتی، میں نے جھٹ سے وہ بیگ ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نمرا مجھے دیکھ کر بے انتہا ڈر گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے رسی کو پکڑ کر چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے وہ لڑکا آیا تھا، مگر اس کی گرفت رسی پر مضبوط نہ تھی جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں لڑکے کو دبوچنا چاہتا تھا مگر وہ کمال مہارت سے کود کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نیچے اتر کر نمرا کے پاس گیا اور بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے نمرا کو 3 طلاق دے دی۔ پھر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں اور یہ کہوں، دیکھو کیسے میری بیوی گھر سے بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا عاشق بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نمرا رونے لگی تو میں بولا، سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم اتنی عبادت گزار تھی؟ یہ صرف میرے سامنے بنتی تھی۔ وہ رونے لگی اور بولی، اگر عبادت ہوتی تو کیا یہ سب کرتی؟ میں نے تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ کہا۔ دراصل میں کہیں سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر تمہارا رشتہ آ گیا تو والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ فہیم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو وہ خود کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اس لیے میں نے تم سے دور رہنے کے لیے کبھی عبادت کا ڈھونگ رچایا تو کبھی نحوست کا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہر مسلمانوں کو عبادت کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ کبھی پیروں کے آستان کے باہر لمبی لمبی لائنیں دیکھی ہیں، وہ فقط اس لیے نہ کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں نے بھی وہی کیا تھا۔ میں ہنس کر بولا، تمہاری خاطر جان دینے والا تو تم اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر میں اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا اور اس کے والدین کو فون کر کے وہیں پر بلا لیا تھا۔ میں بولا، نمرا آج کے بعد کسی کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا وہ پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹا دے تو ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے، تو سوچو تمہارا پریشان حال کون کرے ہوگا۔ نمرا میری بات سن کر رونے لگی اور میں اسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ دھنیہ واد دوستو۔